میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ پڑھے ہیں. تقریر کروں تو 2-2.5 گھنٹے لگے. میں نے اس میں سے آپ کو 2 باتیں سنانی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ان کو اللہ نے اپنا خلیل بھی فرمایا. خلیل بڑے اچھے پیارے دوست کو کہتے ہیں. وہ خلیل اللہ بھی ہے اور نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی انبیاء میں افضل ہے. نبیوں کی جماعت میں ہمارے نبی کے بعد ان کا درجہ ہے. پھر 5 نبیوں کے درجے ہم آیت قرآنی کے مطابق بیان کرتے ہیں. کوئی نبی ادنا نہیں ہے, کسی کو ادنا نہیں کہہ سکتے. 5 کے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, اور ان سب میں افضل ہیں میرے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کعبہ بنانے کا. جبریل امین کو سمجھنے کے لیے کہوں وہ انجینئر بتاتے جاتے تھے. حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل بناتے جاتے تھے. دیوار اونچی ہوئی اس زمانے میں, لیڈر جس کو آپ سیڑھی یا پنجابی والے پوڑی کہتے ہیں, گھوڑی وغیرہ انتظام نہیں تھا. دیوار اونچی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے جو کچھ. حضرت ابراہیم نے ایک پتھر اونچا ہونے کے لیے رکھا. جب وہ اس پر کھڑے ہوتے وہ اونچا ہو جاتا, جب اترنے لگتے وہ نیچا ہو جاتا. جیسے اسفنج ہوتا ہے نرم. حضرت ابراہیم جب آپ اس کام کر چکے, اللہ نے اس پتھر کو آپ کے پاؤں کے نیچے نرم کر دیا. آپ کا پاؤں مبارک اس میں دھنس گیا, پیر گیا. حضرت ابراہیم نے پاؤں نکالا تو وہ پتھر پھر سخت ہو گیا. 5,500 سال تقریباً ٹائم بتایا جاتا ہے. آج بھی وہ پتھر کعبۃ اللہ کے پاس رکھا ہے. اس کو مقام ابراہیم, حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کہا جاتا ہے. اور قرآن میں فیہ آیات بینات, یعنی یہ روشن نشانیاں, معجزے. سنیں بات جو کرنی ہے وہ یہ, حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان اس پر ثبت ہو گیا, نقش ہو گیا, قائم ہو گیا, آج تک موجود ہے. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے نماز پڑھنے والوں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو سجدہ گاہ بناؤ. سجدہ اللہ ہی کو ہوگا, مگر ماتھا وہاں رکھو جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ہم مقام ابراہیم کو سجدہ نہیں کرتے, سجدہ اللہ کو کرتے ہیں, مگر اللہ کو سجدہ وہاں پسند ہے جہاں کسی پیارے کے قدم آئے ہوں. اب اٹھاؤ وفاء الوفا علامہ سمہودی کی, اس کو اٹھا کے دیکھو تو اس میں وجہ لکھی ہے ریاض الجنہ. حضور فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر اور منبر کے درمیان کا یہ ٹکڑا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. علامہ سمودی فرماتے ہیں یہ جنت کا باغ کیوں بن گیا؟ اس لیے کہ وہاں کثرت سے نبی پاک کے قدم آئے.
حضرت ابراہیم کا قدم جہاں آیا جب اس کی اتنی شان ہے تو جہاں مصطفیٰ کے قدم آئے ہیں. جو مسئلہ بیان کرنا ہے اگر صرف اسی پر بات کرتا تو بات دوسری طرف چلی جاتی. اجازت جاری رکھیں. مرحبا.